اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال إمامنا الصادق عليه السلام أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا صلوات محمد جیسا کہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے، ہماری اس کلاس کا عنوان ہے مجالس اعضاء میں فضائل معصومین کے ذریعے تبلیغ دین کیسے ہو یا کس طرح سے ہو سکتی ہے۔ خب اس میں چند چیزوں کی طرف ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے مجلس اعضاء، یہ جو ہم مجلسیں کرتے ہیں، جو ہم عزاداری کرتے ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو خود اس عزاداری کے اندر معصومین نے بیان کی ہیں کہ ان مجالس کے اندر، ان محافل کے اندر کہ جن کا تعلق ہم سے ہے، ان کے اندر گفتگو کیا ہونی چاہیے۔ مجلس اعضاء کی اہمیت کے سلسلے میں یہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کی خدمت میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے تلاوت کی، اور اس کے چھٹے امام کے علاوہ بھی پانچویں امام سے بھی ملتا ہے اور امام رضا علیہ السلام سے بھی ملتا ہے کہ ائمہ معصومین فرماتے ہیں احیوا امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرو، ہمارے امر کو زندہ کرو۔ خب یہ امر کو زندہ کیسے ہوگا؟ اور پھر معصوم دعا بھی دیتے ہیں رحم اللہ من احیا امرنا، جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ یعنی چھٹے امام، ساتویں امام، آٹھویں امام، پانچویں امام، یہ معصومین دعا دے رہے ہیں اس شخص کو کہ جو امر اہل بیت کو زندہ کرتا ہے۔ امر اہل بیت کیا ہے؟ امر اہل بیت کیا ہے؟ امر اہل بیت کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ امر اہل بیت یعنی خود بعض روایات کے اندر معصومین سے پوچھا گیا کہ آپ کا امر کیسے زندہ ہوگا، یا بعض جگہوں پر روایات میں امام نے بتایا، کہا کہ یہ جو ہمارے شیعہ ہیں یہ ایک ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں، ہمارے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ امر اہل بیت جو روایات سے معصومین کی پتہ چلتا ہے وہ یہی ہے۔ امر اہل بیت یعنی ائمہ معصومین کے بارے میں، ان کے فضائل، ان کے مصائب کے بارے میں گفتگو کرنا، معصومین کی روایت سے یہ چیز ثابت ہے۔ امر اہل بیت یعنی ان کے فضائل اور ان کے مصائب کا بیان، اہل بیت کے مصائب، اہل بیت کے فضائل کے بیان کو
امر اہل بیت کہا گیا ہے، یعنی ان کو زندہ کرو، اہل بیت کے بارے میں گفتگو کرو، اہل بیت کے فضائل بیان کرو، اہل بیت کی اوپر آنے والی مصیبتوں کو بیان کرو۔ یہ جو تم بیان کرو گے یہ کیا ہے؟ امر اہل بیت کا احیاء ہے، ان کا زندہ کرنا ہے۔ اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو۔ یہ دعا دینے والا کون ہے؟ معصوم، یعنی معصوم امام کہہ رہے ہیں کہ اس پہ اللہ کی رحمت ہو جو یہ کام کرے گا۔ تو جو مبلغین ہیں، جو منبر پہ آتے ہیں، جو لوگوں سے خطاب کرتے ہیں، ان کے اس عمل کی اہمیت اس اعتبار سے کہ یہ افراد کہ جو اہل بیت کے امر کو، یعنی اہل بیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اہل بیت کی مصیبت کو بیان کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے چھٹے امام نے دعا کی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس عمل کو انجام دینے والے کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے کہ معصوم فرما رہا ہے کہ معصوم دعا دے رہا ہے۔ سب سے بڑی چیز، امام معصوم دعا دے رہے ہیں، اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو۔ کس پہ؟ جو منبر پہ آتا ہے، جو مجلس پڑھتا ہے، جو مثلا محفل کے اندر جو ہے وہ میلاد پڑھتا ہے، جشن سے خطاب کرتا ہے، لیکن اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اہل بیت کے بارے میں گفتگو۔ بس یہ ذہن کے اندر ہے۔ خوب، امر اہل بیت زندہ کرے۔ اب جب امر اہل بیت زندہ کرنے کی بات آتی ہے تو اب وہاں پر ہم کیا کریں؟ معصوم نے، میں نے عرض کیا کہ جو روایات سے پتہ چلتا ہے وہ یہی کہ ان کے فضائل، ان کے مسائل، ان کے بارے میں گفتگو ہو، ان کی سیرت کے بارے میں گفتگو ہو، ان کے کردار کے بارے میں گفتگو ہو، ان کے اعمال کے بارے میں گفتگو ہو، وہ فضیلتیں جو انہیں پروردگار عالم نے دے کر بھیجا ہے ان کے بارے میں گفتگو ہو۔ یہ ایک عمل انجام دینا امر اہل بیت کا مستحق ہے، کم سے کم یہ۔ یعنی ہم اگر ممکن ہے کوئی کہے جی فلاں کام فلاں کام فلاں کام، اس کے بارے میں ممکن ہے ہم یہ کہیں کہ نہیں معلوم، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن جو چیز قدر متیقن ہے، یعنی جس چیز کا ہونا یقینی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں اس گفتگو کے اندر جو مرکزیت، جو محوریت ہو، وہ کس کو ہو؟ اہل بیت کو، رسول اور آل رسول کو۔ اب ہمارا کیونکہ موضوع ہے اس میں فضائل کی بات ہو رہی ہے کہ فضائل اہل بیت سے ہم تبلیغات یا تبلیغ کے لیے ہم کس طرح سے ان کو استعمال کریں، تو بس مجلس عزا کی اہمیت، اس کا مقصد اس روایت سے واضح ہے کہ مجلس عزا کا مقصد یہ ہے کہ امر اہل بیت کو زندہ کیا جائے۔ اب جو بھی مبلغ آ رہا ہے، جو بھی خطیب آ رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ جب فرش ممبر حسین ابن علی طالب علیہ السلام کے اوپر بیٹھے تو اس کے ذہن کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ میں کس کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں کس کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں، یہ جو میری عزت ہے، جو میرا احترام ہے، یہ جو اتنی مجھے پروٹوکول مل رہی ہے، یہ کس وجہ سے مل رہی ہے۔ یعنی انسان اگر یہ سوچے تھوڑی دیر کے لیے تو اس کو احساس ہوگا کہ وہ کہاں پہنچا ہوا ہے، صرف اور صرف اسی نسبت کی وجہ سے، صرف اسی نسبت کہ یہ کون ہے، یہ امام حسین کا ذاکر ہے، یہ امام حسین کی ذاکرہ ہے۔ یعنی ذاکرہ کے عنوان سے اس کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ وہ جس سے نسبت دی جا رہی ہے اس کی وجہ سے، ورنہ ذکر کرنے والے تو بہت ہیں، گفتگو کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن ہر گفتگو کرنے والے کا یہ مقام نہیں ہے۔ یہ کس کی وجہ سے مقام آیا ہے؟ ان کی وجہ سے۔ تو امام کی جو روایت ہے وہ بھی اسی چیز کو بیان کر رہی ہے کہ دیکھیں آپ کی، میری، ہم سب کی جو ممبر پہ آتے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے بارے میں گفتگو کریں، فضائل معصومین علیہ السلام کو بیان کریں۔ فضائل معصومین علیہ السلام یہ کوئی قصہ نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، یہ واقعیت ہے، حقیقت ہے۔ یعنی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بہت ساری کہانی، قصے جو ہوتے ہیں وہ ان کی ضروری نہیں ہے کوئی حقیقت ہو، بس مثلا ہم ذکر کرتے ہیں اس سے کوئی سبق حاصل کرنے کے لیے۔ بچوں کے لیے بہت ساری کہانیاں کتابوں کے اندر لکھی جاتی ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو بچہ پڑھے اور اس سے کوئی سبق لے، اس سے کچھ سیکھے، کچھ حاصل کرے، اپنی زندگی کے اندر اس کو پھر مد نظر رکھے۔
لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعیت بھی رکھتی ہو، یعنی ایسا ہوا ہو، ایسا نہیں ہے، ضروری نہیں. ممکن ہے کوئی واقعہ ایسا ہو، ممکن ہے کوئی ایسا نہ ہو. بہت سارے قصے ہیں جو بچپن سے ہم سبھی سنتے آ رہے ہیں. مثلا وہ لومڑی اور شیر کا قصہ ہے کہ لومڑی کی چالاکی کی طرف جو ہے وہ خوب حقیقت رکھتی ہے، شاید نہیں رکھتی ہو، لیکن ایک چیز سمجھانے کے لیے. جیسی کرنی ویسی بھرنی ضرب المثل ہے، وہ اس کے اوپر 85 آپ کو کہانیاں مل جائیں گی. یہ کہانی ہے، قصہ ہے، لیکن اس کی حقیقت ہو نہیں معلوم. اکثر ایسے ہی ہیں بنائے ہوئے سکھانے کے لیے. یعنی جھوٹ ہونا اس کا ممکن ہے، لیکن اس سے ایک سبق لینے کے لیے اس چیز کو بنایا گیا ہے، حقیقی کہانی نہیں ہے. لیکن قرآن مجید کے اندر جو پروردگار عالم نے قصے نقل کیے ہیں، یعنی جو کچھ قصے قرآن مجید میں آئے، یا جو واقعات اہل بیت علیہ السلام کے ہیں، وہ واقعیت رکھتے ہیں. وہ کوئی افسانہ نہیں ہے، وہ کوئی بنی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے کہ جی مثلا ایک آدمی تھا، اس کی قوم نے اس کے ساتھ ایسا کر دیا. نہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے. کم تولتے تھے، کم تولنے کا یہ اثر ہے، تو وہ نہیں. وہ چیز جو حقیقت رکھتی تھی، یعنی قرآن مجید کے جو قصے ہیں، قرآن مجید کے جو واقعات ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي قَصَصِهِمْ کیا ہے؟ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ. یہ ان قصوں کی دو خصوصیت ہیں. ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ قصے واقعیت رکھتے ہیں، یعنی اس کے جو کردار ہیں وہ حقیقی ہیں. اس کے اندر جو ایک طرف ہے وہ معصوم ہے، اللہ کا نبی ہے. عام طور پہ غیر معصوم کے بھی قصے موجود ہیں قرآن میں. اگر نبیوں کے قصے ہوں تو ایسے، یا مثال کے طور پہ حضرت مریم ہے، ان کا قصہ موجود. تو یہ ایک واقعیت ہے. ایک تو پہلی چیز یہ کہ یہ حقیقت میں ہوا ہے، ریئل ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر عبرت ہے، پڑھنے والے کے لیے، سننے والے کے لیے. پروردگار نے قرآن مجید کے اندر اس کو نقل اس لیے کیا ہے. یعنی قرآن مجید کوئی قصے کہانی کی کتاب تو ہے نہیں، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے. تو یہ قصے کہانی، یعنی یہ جو قصے قرآن مجید کے اندر آئیں، یہ بھی ہمارے لیے ہدایت کے لیے ہیں. یعنی ہدایت کے اندر ان کا بھی کردار ہے. الف ابتدا سے لے کر انتہا تک قرآن مجید کی ہر آیت میں انسان کے لیے ہدایت ہے. تو یہ جو خاص طور پہ پروردگار عالم نے آخری نبی کی اوپر نازل ہونے والی کتاب میں پہلے والے انبیاء کے جو قصے نقل کیے ہیں، اس کا مقصد بھی ہدایت ہے. یہاں بھی ائمہ معصومین علیہ السلام کے، رسول خدا کے جو واقعات ہیں وہ حقیقت پر مشتمل ہیں، وہ بنے ہوئے نہیں ہیں. رسول خدا کی ایک شخصیت ہے، مولا کائنات کی ایک شخصیت ہے، واقعیت ہے، اور دوسرے معصومین کی. تو وہ واقعیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، وہ جو چیزیں ہیں وہ اس قصے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. عام قصوں میں کوئی کریکٹر ہے ہی نہیں، لیکن یہاں پر جو شخصیت ہے وہ مثلا حجت خدا ہے، وہ ولی اللہ ہے، وہ معصوم، یعنی جس سے یہ کام انجام پا رہا ہے وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہے. تو یہاں پر یہ جو ہمارے پاس قرآن مجید میں یا اہل بیت کے فضائل روایات کے اندر آتے ہیں، ان کی طرف انسان کی توجہ رہی ہے. فقط قصہ کہانی کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، یہ وحی ہے، یہ پروردگار عالم کی صفات کی جھلکیاں ہیں جو ان حضرات کے وجود سے صادر ہو رہی ہیں. یعنی پروردگار عالم کی صفات ہیں جو زمین کے اوپر ان ہستیوں کے وجود سے جلوہ افروز ہو رہی ہیں. یہ جو مختلف قسم کے معجزات ہیں، مختلف قسم کے فضائل ہیں، مختلف قسم کی خصوصیات ہیں. فضائل کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو برتری کا باعث بنتا ہے. فضیلت کہتے ہی آپ کس کو ہیں، اس کو جو کہ کسی کی برتری کا سبب واقع ہو اور واضح بھی ہو. ممکن ہے کسی میں کوئی فضیلت ہو، خصوصیت ہو، لیکن کسی میں کوئی خصوصیت ہو لیکن واضح نہ ہو. وہ واضح نہیں ہے تو اسی کے اندر ہے، اور وہ پھر کسی دوسرے انسان کے لیے کوئی رہنمائی نہیں کر سکتی، یا کسی چیز کی طرف اس کی رہنمائی نہیں کر سکتی. لیکن اہل بیت علیہ السلام کے جب ہم فضائل کی بات کرتے ہیں تو ایسی برتریاں کہ جو ساری دنیا کے سامنے آیا ہیں، واضح ہیں. اب وہ کسی بھی قسم کی برتری ہو، چاہے وہ قرآن سے ہو، چاہے وہ احادیث سے ہو.
تو فضیلت کہتے ہی اس کو ہے کہ جو واضح ہو، جو دکھائی دے رہی ہو، جس کے سامنے انسان خاضع ہو جائے کہ ہاں یہ چیز ہے، میرے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، صرف ان لوگوں کے پاس ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کے جو فضائل ہیں ان کی نوعیت یہ ہے کہ وہ حقائق ہیں، حقیقت پر مشتمل ہے، اور وہ صفات خدا کی جھلکیاں ہیں، صفات خدا کا جلوہ ہے، اور ان سے انسان بالآخر رہنمائی لے سکتا ہے۔ کن سے؟ ان ہستیوں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حجت خدا ہے۔ یہاں غلطی کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی اگر کوئی کسی چیز کی طرف انسان کی رہنمائی ہو رہی ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ غلط ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر آیات ان کی عصمت کے اوپر نازل کی، روایات کے اندر جو ان کے بارے میں جو مستند جملات ہمیں ملتے ہیں، مثلا معصومین کے لیے ملتے ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں نحن حجج اللہ فی خلق، ہم مخلوقات پروردگار کے اوپر حجت خدا ہیں، یعنی جس کے ذریعے پروردگار عالم قیامت میں ان لوگوں پر حجت تمام کرے گا وہ ہم ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم وہ دروازہ ہیں کہ جس کی طرف پروردگار عالم کی طرف جایا جائے گا۔ اگر کوئی پروردگار کی طرف جانا چاہتا ہے تو اسے کس راستے سے، کس دروازے سے گزرنا پڑے گا؟ ہم وہ دروازہ ہیں، یعنی وہ راستہ ہم ہیں۔ اس راستے کے اوپر اگر اس راستے پر آؤ گے تو تم خدا تک پہنچ سکتے ہو، اللہ تک پہنچ سکتے ہو، ورنہ نہیں پہنچ سکتے۔ نحن امناء فی سرہ و علانیہ، ہم کیا ہیں؟ امناء ہیں، امانت گزار ہیں، ہم ساری چیزیں ہیں، یعنی پروردگار کی صفات ان کے وجود بابرکت سے کیا ہو رہی ہیں؟ ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو یہ فضائل معصومین کی نوعیت یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے اور پروردگار عالم کا ظہور ہو رہا ہے ان سے۔ اب یہاں پر تبلیغ دین کی جو دائرہ کار ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو تبلیغ دین کا مقصد کیا ہے؟ تبلیغ دین کا مقصد یہ ہے کہ آپ حق اور باطل کو علیحدہ کریں۔ آپ دین کی تبلیغ کر رہی ہیں، یعنی جب آپ اپنے دین کو بیان کریں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ ہے، جب یہ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ دوسری والی جو چیز ہے وہ نہیں ہے۔ تو تبلیغ دین کے اندر جو پہلا کام کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں، آپ حق کو باطل سے واضح کرتے ہیں، جدا کرتے ہیں، الہی احکام کی طرف آپ جو ہے وہ دین کی تبلیغ سے کیا کرتے ہیں؟ سامنے والے کو بلاتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ایک مبلغ کرتا ہے تبلیغ کے اندر وہ یہ کہ اسوہ دیتا ہے، نمونہ دیتا ہے، آئیڈیل دیتا ہے، یعنی سامنے والے کو، اب وہ چاہے اپنے عمل سے دے رہا ہو یا کسی اور کے عمل سے دے رہا ہو، ایک اسوہ اس کے سامنے لے کر آتا ہے کہ دیکھو آئیڈیل یہ ہے، یہ بات ہے، اس کے اوپر پورا اترنے والی شخصیت یہ ہے۔ تو ہم جب تبلیغ دین کرتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا ہمارے ذہن کے اندر رہنا چاہیے، یہ راستہ ہے، اس کی طرف آپ نے جانا ہے۔ کیسے جانا ہے؟ پروردگار قرآن مجید میں فرماتا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، مبلغ سے اگر خطاب ہو تو یہ آیت جو ہے مبلغ کے سامنے ہونی چاہیے۔ مبلغ کو پروردگار عالم اپنے مبلغ سے یعنی رسول خدا سے کہہ رہا ہے، ان سے کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور یہ جو اللہ کی طرف بلانا ہے نا، یہ بصیرت کے ساتھ ہے، آگاہی کے ساتھ ہے۔ تو اس مبلغ کو چاہیے کہ بہت اچھی طرح سے پہلے قرآن کو بھی دیکھے، قرآن کی آیات کو بھی دیکھے، روایات اہل بیت کو بھی دیکھے، اور پھر وہ مجالس کے اندر اپنی اس بصیرت کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ وہ آئے اور معصومین کے فضائل، معصومین کے مقامات، معصومین کی سیرت بیان کرے۔ یہ جو معصومین کی سیرت ہے، یہ جو فضائل معصومین علیہم السلام ہیں، ان کے ذریعے سے دعوت دے، ان کے ذریعے سے بلائے، کیونکہ تبلیغ کی بنیاد یہ ہے۔ اگر آپ دقت کریں تو تبلیغ یعنی یہ
حجت الہی کو پہچانوانا یہی تبلیغ ہے، وارث رسول کو پہچانوانا یہی تبلیغ ہے۔ جو ہم نے کہا کہ حق اور باطل، حق اور باطل اس وقت کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ رسول خدا کے راستے پر چلو، جو رسول خدا کے راستے کے مقابل میں اس کو چھوڑ دو۔ رسول خدا کا راستہ کون سا ہے؟ رسول خدا کا راستہ وہ ہے کہ جو رسول خدا نے اپنی زندگی کے اندر بار بار کہا، حدیث ثقلین کے اندر، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ما ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض، حوض کوثر پہ مجھ سے ملو گے۔ ان دونوں کو سنبھال کے رکھنا ہے، یعنی اگر تم ان دونوں کو تھام کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اگر آپ نے حق کو بیان کرنا ہے تو آپ نے لابد قرآن مجید کو تو سب مانتے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ جو دوسری چیز ہے جس کو رسول خدا نے اپنے بعد حجت قرار دیا اور جس کو کہا کہ اس کے ساتھ ہمیشہ متمسک رہنا، اس کے بغیر تم گمراہ ہو جاؤ گے، باطل کی طرف چلے جاؤ گے، تو ہماری ذمہ داری ایک سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے، اللہ کو تو سب مانتے ہیں، رسول اللہ کو سب مانتے ہیں، پھر یہ دین کے اندر اختلاف کہاں سے؟ تو یہ اختلاف آ رہا ہے، اس اختلاف کو جس جگہ پر آ رہا ہے اس جگہ پر آپ کو مجھے انگلی رکھنی پڑے گی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسئلہ امامت کا مسئلہ ہے، اب چھوڑ دیں اس کو، کوئی نئی بات کریں، نہیں، بنیادی چیز یہی ہے، بنیادی مسئلہ امامت کا ہے۔ دیکھیں جو کچھ ہے اس دنیا کے اندر، جس کو بھی آپ نے صحیح کرنا ہے وہ یہیں سے صحیح ہوگا، اگر اخلاق صحیح کرنا ہے تو بھی یہیں سے صحیح ہوگا، اگر اعمال صحیح کرنے ہیں وہ بھی یہیں سے صحیح ہوں گے، عقائد صحیح کرنے ہیں وہ بھی یہیں سے صحیح ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی جو نفسیات ہے وہ کیا ہے؟ انسان کی نفسیات یہ ہے کہ وہ کسی آئیڈیل کو دیکھتا ہے، اسوہ کو دیکھتا ہے، لہٰذا پروردگار عالم نے بھی رسول خدا کو بھیجا تو رسول خدا کو اسوہ کہہ کر بیان کیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی ذات تمہارے لیے کیا ہے؟ اسوہ حسنہ ہے۔ تو اسوہ حسنہ ہے، تم ان کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو۔ انسان غیر محسوس چیزوں کی طرف نہیں جاتا، ان چیزوں کی طرف جاتا ہے جو اسے دکھ رہی ہوں، جن کا وہ احساس کرے۔ لہٰذا پروردگار عالم نے دنیا میں سسٹم یہی رکھا ہے۔ اب اگر اختلاف امامت پہ ہو رہا ہے تو یہ امامت ان لوگوں کے پاس ہونی چاہیے جو رسول کے جانشین ہیں، جو رسول جیسے ہیں، جو کامل ہیں، جو اکمل ہیں، جن کے اندر کسی قسم کا نقص نہیں ہے۔ وہ ان کے اندر کسی قسم کا نقص نہیں ہے، کس اعتبار سے؟ انسان کی زندگی کے تمام پہلو میں وہ کامل ترین شخصیات ہیں، اخلاق ان کا کامل، توحید ان کی کامل، عمل ان کا کامل۔ اجتماعی اعتبار سے آ جائیں، چاہے وہ گھر کی زندگی ہو، گھر کے باہر کی زندگی ہو، وہ ان کی کامل۔ تو جب ایسا ہے کہ کامل افراد یہ ہیں، اور انسان کی طبیعت میں یہ ہے کہ انسان فالو کرتا ہے کسی کو، اور فالو اس کو کرتا ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس میں کوئی نقص نہ ہو، جس میں کوئی کمی نہ ہو، تو اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے بارے میں گفتگو کرنا عبث ہے، کیونکہ کوئی بھی ہو، کتنا ہی بڑا ہو، 1% احتمال ہے کہ یہ فلاں جگہ پر ممکن ہے اس نے یہ غلطی کی ہے، یا فلاں جگہ پر غلطی کی ہے، فلاں جگہ پر غلطی کی ہے۔ صرف کائنات کے اندر یہ چند ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید نے گواہی دی ہے کہ یہ پاک ہیں، یہ بے عیب ہیں، یہ بے عیب ہیں۔ تو ان کی پیروی کہ جو کامل ہیں اور جن کی ضمانت خود پروردگار عالم نے دی، ان کی پیروی کرنا آسان ہے بجائے اس کے کہ ہم کسی اور کی پیروی کی طرف بڑھیں۔ البتہ آج کل کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے، میں نے کہا انسان محسوس چیزوں کی طرف زیادہ جلدی جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے، جذب ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے یہ انسان کی مشکل ہے، یہ مشکل ہے۔ لہٰذا اب آج کے زمانے میں اگر اس کو امام دکھائی نہیں دیتا، امام کے واقعات دکھائی دیتے ہیں، تو وہاں پر بھی اس کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ اگر امام کے مقابلے کے اندر کوئی
کوئی تعویذ دینے والا آ جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ اس کے لیے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تعویذ دیا اور تعویذ کا اثر آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو بھائی بہت پہنچی ہوئی چیز ہے. اب میں امام کو اتنا فالو نہیں کروں گا جتنا اس کو کروں گا، کیونکہ میں نے ایک چیز دیکھ لی. تو جو چیز ہم دیکھتے ہیں، جو ہمیں زیادہ محسوس ہو جاتی ہے کہ کوئی چیز اگر، تو ہم اس کی طرف بہت ہی آسانی سے جھک جاتے ہیں. نہیں، یہ جو دینے والا ہے خوب اس کی اپنی پریکٹس تھی، اپنی ریاضت تھی، اس نے کام کیا. انسان تھوڑی عقل سے کام لے. اس نے کوئی بھی ہے، ہندو ڈاکٹر کے پاس بھی ہم جاتے ہیں نا، ڈاکٹر کوئی بھی ہو، ڈاکٹر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے پریکٹس کی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دے رہا ہے. اب ہم اس کے بارے میں کچھ بھی کہتے ہیں، اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، اللہ نے یہ رکھا، اللہ نے یہ رکھا. کچھ چیزیں انسان کی اپنی پریکٹس کا نتیجہ ہے. انسان ریاضت کرتا ہے، اس کو یہ چیز ملتی ہے. وہ ریاضت کرنے والا کوئی بھی ہو، مثال کے طور پہ کوئی 40 دن تک گوشت نہیں کھاتا اور یہ کرتا ہے، اس طرح سے کرتا ہے، اس طرح سے کرتا ہے، اس کی جو روح ہے وہ مثلا بہت طاقتور ہو جاتی ہے اور وہ پھر اس قسم کے تصرفات کر لیتا ہے. خوب اس سے دین کا کوئی واسطہ نہیں ہے. اس نے ایک عمل انجام دیا تھا، اس سے اس کے ایمان کا کوئی تعلق نہیں. اس نے ایک عمل انجام دیا، اس کا نتیجہ اس صورت میں اس کے سامنے آ گیا. ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی طرف جو ہے لوگوں کے بلیفز، ان کے عقائد، ان کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ اصل یہ ہے، اصل دین ہی ہے. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ تبلیغ جو ہے نا، اصل تبلیغ یہی ہے کہ آج کے زمانے میں حجت خدا کو پہچانوانا. وہ روایت جو ہے وہ تمام مسلمانوں نے نقل کی ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتتن جاہلیہ لولا حجہ لساخت الارض باہلہا. یہ جو حجت خدا کے سلسلے میں جو گفتگو ہوتی ہے، سب نے دوسرے مکاتب فکر میں بھی ملتی ہے. حجت خدا، اگر کوئی بغیر امام کی معرفت، وہ بغیر امام کی معرفت، اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم معرفت امام، وہ معرفت امام آج کے زمانے میں نہیں، یہ وہیں سے شروع ہوگی کہ رسول خدا کے بعد امام کون تھا. تو اس کی معرفت کے لیے ہمیں اس کی تمام خصوصیات کو مورد گفتگو قرار دینا پڑے گا، کوئی چارہ ہی نہیں. کیا کریں؟ اور اس کے لیے ہم جو ہے مثال کے طور پہ قرآن مجید کا سہارا لیں. سب سے پہلی کتاب، سب سے زیادہ جس کے اوپر انسان کا عقیدہ ہے، اس کی مانتا ہو یا نہیں مانتا ہو، لیکن یہ تو مانتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، جو کچھ ہے اس کے اندر صحیح ہے. تو آپ کی تبلیغ کے اندر جو ایک سب سے اہم چیز ہے وہ ہے کتاب خدا. کتاب خدا کا سہارا لیں گے. بس پہلے مرحلے پہ یہ ہمارے ذہنوں میں، مبلغین کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ فضائل معصوم کو بیان کرنا اصل میں حجت خدا کو پہچانوانا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ جو ہم فضائل بیان کرتے ہیں، فضائل کے مختلف پہلو ہیں. ٹھیک ہے؟ یہاں ہم یہ بحث نہیں کر رہے کہ جناب جنگ، صرف جنگ نہیں، صرف جنگ نہیں ہے، صدقہ بھی ہے، لوگوں کی مدد بھی ہے، لوگوں کی مدد بھی ہے، اللہ کی عبادت بھی ہے. یعنی انسانی زندگی کے فضائل، مختلف فضائل کے پہلو ہو سکتے ہیں. صرف جنگ ایک پہلو نہیں ہے، وہ بھی ضروری ہے، اس کے علاوہ دوسرے پہلو بھی ضروری ہے. تو فضائل معصومین بیان کرنا اصل میں حجت خدا کو پہچانوانا ہے. ہم جو فضائل بیان کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی حجت کو پہچانوائیں، اور اللہ کی حجت کو پہچانوانا یہی عین تبلیغ ہے. اصل تبلیغ یہی ہے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کے عقائد سے، کہ جس کے اندر اگر کمی ہو، خرابی ہو، تو سارے کے سارے معاملات خراب ہو سکتے ہیں. بعض دوسری چیزیں ہیں، اعمال ہیں انسان کے، اس کے اندر بہت سارے غلطیاں ہو سکتی ہیں، پروردگار عالم بخش سکتا ہے. لیکن یہ جو عقائد ہیں، اس کو ہمیشہ آپ توضیح المسائل پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے خود اس کو دلیل کے ساتھ ماننا ہے، اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے. تو خود حجت خدا کو پہچانوانا یہی تبلیغ ہے. اب اس کو آپ کیسے پہچانواتے ہیں؟ آپ فضائل کے ذریعے پہچانواتے ہیں. فضائل کے لیے آپ کے پاس کیا راستے ہیں؟ بہت سارے راستے ہیں.
لیکن اہم ترین راستہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، اور اس کے ساتھ احادیث، معتبر احادیث، وہ احادیث کے جو تمام کے تمام یعنی ہر جہت سے جو ہے وہ اطمینان آور ہو، جو قرآن مجید سے نہیں ٹکراتی، جس کو علماء نے تحقیق کرنے کے بعد کہا ہے یہ مثلا مستند حدیث ہے۔ قرآن مجید کے اندر آپ جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں، بہت ساری آیات اہل بیت کی شان میں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے آیت جو سورہ احزاب کی آیت ہے، عصمت کے سلسلے میں معصومین کی طہارت کی گواہی جس کے اندر تھی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دوسری آیت مثلا اب یہ ایک آیت ہے، اس آیت کے اندر جو ہے خود ایک مطلب کی طرف اشارہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے عصمت، یعنی یہ جن کو میں فالو کر رہا ہوں، جن کی میں گفتگو کر رہا ہوں، وہ معصوم ہیں۔ جب یہ عصمت کا عنوان اہل بیت کے اوپر آ گیا کہ یہ پاک و پاکیزہ ہیں، ان سے کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا، کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی زندگی کے مرحلے میں ان سے جو کام ہوگا وہ صحیح ہوگا، اللہ کی رضا کے مطابق ہوگا۔ جب اس بیلیف کے ساتھ آپ اپنے سامعین کے ذہنوں کے اندر اس چیز کو اتار دیں گے، جب آپ قرآن مجید سے یہ آیت لے کر آئیں گے کہ جناب یہ جن کی میں بات کر رہی ہوں یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو صاحب عصمت تو ہیں، ٹھیک ہے، پاک و پاکیزہ تو ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے سورہ شورا کے اندر ان کی مودت کو بھی واجب کیا ہے۔ پروردگار نے یہ صرف ایسے نہیں کہ یہ کچھ لوگ ہیں معصوم ہیں، نہیں، یہ معصوم ایسے ہیں کہ جن سے محبت کرنا پروردگار نے لازم قرار دیا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اچھا، یعنی ان کی مودت بھی ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ بے عیب ہیں، ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ جب بے عیب ہیں تو ان کا خود جو مقام ہے وہ بہت اوپر چلا گیا، کیونکہ دنیا کے اندر جو بھی ہے وہ کوئی نہ کوئی عیب رکھتا ہے، نہیں رکھتا تو ہو سکتا ہے، امکان ہے، لیکن یہاں امکان نہیں ہے، یا امکان ہے ہی نہیں کسی چیز کا۔ یہ بے عیب ہیں۔ جب بے عیب ہیں تو میری ایک توجہ، سننے والے کی ایک توجہ کہ بھئی یہ تو ایسے ہیں۔ جب ہم دنیا کے اندر کسی عالم کو دیکھ لیتے ہیں، کسی عارف کو دیکھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیا پہنچے ہوئے آدمی ہیں اور یہ اور وہ، ان سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ تو وہ ہیں کہ جن کے صدقے میں پوری کائنات چل رہی ہے۔ تو جب ان کی خصوصیت بیان ہوگی تو سامنے والا، سننے والا خود بخود توجہ کرے گا کہ بھئی یہ تو ایسے ہیں۔ پروردگار نے ان کے لیے کہا کہ ان کی محبت کو بھی اپنے وجود کے اندر لے کے آؤ، ان کی محبت تمہارے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اچھا جی، پھر یہیں پہ بات نہیں روکی، پروردگار نے دوسرے مقام پہ سورہ نساء کے اندر فرمایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ مفسرین نے سب نے کہا کہ یہ جن کی اطاعت کی بات ہو رہی ہے وہ کون ہے؟ وہ محمد و آل محمد ہے، وہ رسول خدا کی اولاد ہے۔ تو یہ تین آیات کو فقط اگر ہم سامنے رکھیں تو اہل بیت علیہ السلام سے باکمال کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ عصمت ان کے اندر ہے، مودت ان کی پروردگار نے لازم قرار دے دی، اور مودت کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے ایک اور چیز جس کو واجب قرار دیا، وہ کیا تھی؟ ان کی اطاعت۔ یہ اطاعت جو ہے وہ ان کی اطاعت نہیں ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے، یعنی امیر المومنین کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، یہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ قرآن میں جو کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ایک ہی اطاعت ہے، لیکن اللہ کی اطاعت ان کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یعنی اگر ان کی سنو گے تو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، اللہ کی سنو ان کی نہ سنو پروردگار کو قابل قبول نہیں۔ پروردگار عالم نے ایک سسٹم دیا
ان کی اطاعت کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی اطاعت کرو. اگر ان کی نہیں کی تو میری اطاعت نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ میں نے کہا تھا ان کی اطاعت کرو. شیطان ابلیس جو ہے وہ حضرت پروردگار کے سامنے تو جھک رہا تھا، پروردگار عالم کے سامنے تو اس کے سجدوں میں کمی نہیں آئی، مسلسل جھک رہا تھا، سجدوں میں اضافہ ہو رہا تھا. کئی ہزار سال سے سجدے اور رکوع اور سجود، تسبیح و تحلیل پروردگار کی کر رہا تھا. اللہ کی اطاعت تو کر رہا تھا جسے ہم اطاعت دیکھ رہے ہیں. لیکن جب پروردگار نے کہا کہ اس کے سامنے بھی جھکنا ہے، کہا اس کا نہیں جھکوں گا، اس کی نہیں مانوں گا. اس کی نہ ماننا یعنی پروردگار کی نہ ماننا. اس کی نہ ماننا یعنی کیونکہ پروردگار کو اگر تم نے قبول کر لیا تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ پروردگار جو کہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں پروردگار کو مانوں بھی اور پروردگار کی کسی کہی ہوئی بات کو نہ مانوں. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ میں نہیں مان رہا، کیونکہ میں ایک جگہ پر اس کو توڑ رہا ہوں. اس نے بھی یہی کیا تھا، پروردگار نے اس کو نکال دیا. یہاں پر بھی جو پروردگار عالم گفتگو کر رہا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، پروردگار کہہ رہا ہے ان کی اطاعت کرو. ان کی اطاعت یعنی ان کی اطاعت میری اطاعت، رسول کی اطاعت میری اطاعت. ان کی اطاعت کرو گے پروردگار تک پہنچو گے. بس اطاعت الہی اور اطاعت معصومین کا ایک گہرا تعلق ہے آپس میں. جب ہم ان چیزوں کو اپنے مخاطب کے دل کے اندر اتار دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ معصومین کی جو سیرت ہے، معصومین کے جو فضائل ہیں، معصومین کے جو اعمال ہیں، معصومین کا جو کردار ہمارے سامنے تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں نقل ہوا ہے، چاہے وہ اخلاقیات کے مسائل ہوں، چاہے وہ اجتماعی مسائل ہوں، چاہے وہ روحانی مسائل ہوں، کسی بھی پہلو سے تعلق رکھنے والے مسائل ہوں، وہ اثر انداز ہوں گے. ہماری جو مشکل ہے، ہمارے معاشرے کی جو مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم فضائل کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف اور صرف جنگ بدر اور خیبر ہی آتی ہے. ہماری مشکل یہ یعنی فضائل صرف یہ نہیں ہے، یہ ہماری ایک مشکل ہو گئی ہے. اگرچہ یہ ضروری ہے، یہ بتانا بھی ضروری ہے، کیونکہ ایک پہلو فضائل کا وہ شجاعت ہے. اور ابتدائی اسلام کے جو ایام ہیں اس کے اندر جو سب سے زیادہ اہم ترین چیز تھی کہ جو امیر المومنین کی عظمت کو، فضیلت کو بیان کرتی ہے، وہ امیر المومنین کی شجاعت ہے. مطلب ایک فضیلت جو ہے وہ جناب خدیجہ کی ہے، ایک فضیلت جناب ابو طالب کی ہے. یہ دو جو شخصیات ہیں جنہوں نے اسلام کے اوپر احسان کیا. اب اگر ان کے قریب لے کر آنا ہے تو جناب خدیجہ کی فضیلت کیا تھی؟ انہوں نے اپنا ساری دولت اسلام کے اوپر نچھاور کر دی. جناب ابو طالب کی فضیلت کیا تھی؟ رسول خدا کی حفاظت کی، رسول خدا کے اوپر اپنے بچوں کو قربان کر دیا. مثلا اپنے بچوں کو رسول خدا کی جگہ پر سلاتے تھے تاکہ رسول خدا کو کچھ نہ ہو. اپنے بیٹے، اپنی اولاد سے زیادہ رسول خدا کو سمجھتے تھے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی فضیلت ہے نا. اس زمانے میں مسلمانوں کو جنگوں کا سامنا کرنا پڑا. جنگوں کے اندر ایک ہی تلوار تھی مولا کائنات کی. جو رسول کے قریبی حضرات تھے، حضرت حمزہ، حضرت جعفر طیار، وہ شہید ہو گئے. ان کے بعد یعنی ان کے زمانے میں بھی اور ان کے بعد بھی جو تلوار خیبر تک چلی ہے وہ امیر المومنین کی تھی، جو تمام تاریخوں نے لکھا. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اسلام تیزی سے آگے بڑھا ہے. ایک جناب خدیجہ کی دولت تھی، ایک مولا کائنات کی تلوار. یہ تیزی سے جو آگے بڑھ رہا ہے یہ اس کی وجہ سے. تو اس وجہ سے شاید یہ سبب رہا ہو کہ اہل بیت علیہ السلام کے جب فضائل آتے ہیں تو ہمارے ہاں سب سے زیادہ مولا کائنات کی شجاعت کی گفتگو ہوتی ہے. البتہ حدیث بھی ہے اور آپ کے ذہنوں کے اندر بھی موجود ہے کہ جو بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے رسول خدا سے کہ رسول خدا فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. صلوات پڑھیں. یہ خود حدیث جو ہے کہ فضائل کو بیان کرو، یعنی یہ خود حدیث بھی ہماری رہنمائی کر رہی ہے، ہمارے موضوع سے اس کا تعلق ہے کہ آپ جو ہے
اپنی مجالس کو مزین کرو، خوبصورت بناؤ. کس سے؟ یعنی علی ابن ابی طالب کا ذکر جو ہے وہ مجالس کو مزین کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے. علی ابن ابی طالب کا ذکر کرو. اور اگر ہم روایات بھی دیکھیں تو رسول خدا نے اتنی فضیلتیں بیان کی ہیں کہ انسان جب مناقب کی کتابوں میں مطالعہ کرتا ہے تو عقل کام نہیں کرتی کہ کیا پروردگار رسول خدا کیا چاہتے تھے. امیر المومنین کی فضیلت ہے. دیکھیں بعض اوقات بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ ہم خدا نخواستہ مولا کائنات کو رسول خدا سے اوپر کر رہے ہیں. نہیں، فضیلت ہونا الگ بات ہے، برتری ہونا الگ بات ہے. ممکن ہے کسی کے پاس کوئی فضیلت ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فضیلت کے بعد وہ کسی دوسری شخصیت سے جس کے پاس وہ فضیلت نہیں ہے اس سے آگے بھی ہو. ضروری نہیں ہے. بہت ساری فضیلتیں مولا کائنات کے پاس ہیں، رسول خدا کے پاس نہیں ہیں. بہت سی فضیلتیں امام حسین علیہ السلام کے پاس ہیں، نہ رسول خدا کے پاس ہیں، نہ مولا کائنات کے پاس ہیں، نہ امام حسن کے پاس ہیں. لیکن ہمارا عقیدہ بالکل کلیئر ہے، واضح. کائنات کی سب سے افضل ترین شخصیت رسول خدا ہے. رسول خدا کے بعد مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب، امام حسین علیہ السلام اور مولا کائنات میں فرق ہے. لیکن ہاں امامت سب کے پاس ہے، لیکن بعض فضائل ایسے ہیں جو امام حسین کے پاس ہیں، کسی اور معصوم کے نہیں ہیں. کسی اور معصوم کی قبر کی مٹی کو اٹھانا جو ہے کھانا جائز نہیں ہے. امام حسین کی قبر کی مٹی جو ہے آپ کھا سکتے ہیں شفا کے لیے. مثال کے طور پہ مثلا امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے کربلا کی روایات جو بتاتی ہیں کہ کربلا کے اوپر آ کے جو ہے وہ سارے انبیاء جو ہیں وہاں پر آ کر انہوں نے گریہ کیا ہے مثلا، یا اس جگہ کی زیارت کی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رسول کا آخری نبی کا بیٹا شہید ہوگا. یہ کسی کے لیے نہیں ملتا. یا جو ثواب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہیں ہے. تو کسی کوئی فضیلت اگر آ جائے، اس گنبد کے نیچے جو ہے جو دعا مانگے گا قبول ہوگی، یہ امام حسین علیہ السلام کو دی گئی. یا 9 بیٹے امام ہوں گے، یہ امام حسین کو دی گئی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ہمارے عقائد بالکل واضح ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جناب یہ فضیلتیں دیکھو اتنی زیادہ، مولا کائنات کی فضیلتیں دیکھو اتنی زیادہ. تو یہ نہیں. جب ہم مولا کائنات کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ پہلے ہی ہوتا ہے کہ ہم رسول خدا کو ہٹا کر بات کر رہے ہیں. یعنی رسول خدا کے علاوہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کائنات میں علی جیسا کوئی نہیں. ٹھیک، تو یہ چیز ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، لیکن یہ بعض جگہ کنفیوژن کا باعث بنتی ہے. بعض بچوں کا، بعض کم سن افراد کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ اتنی فضیلت ہے امیر المومنین کی، اتنی فضیلت، تو یہ جو ہے نعوذ باللہ رسول خدا سے بڑھا رہے ہیں. نہیں، رسول خدا بہت اوپر. اصل رسول خدا سے ہم مقایسہ ہی نہیں کر رہے. رسول خدا تو بتا رہے ہیں کہ یہ علی ایسا ہے، علی ایسا ہے، علی علی ہے. رسول خدا کہہ رہے ہیں اپنی مجالس کے اندر. اب یہ رسول خدا کو معلوم ہے کہ رسول خدا کیوں علی ابن ابی طالب کا ذکر کروانا چاہ رہے ہیں. یہ رسول خدا کو جانا. یہ پروردگار کو معلوم ہے کہ پروردگار کیوں حضرت امیر المومنین کا ذکر بار بار کروا رہا ہے. قرآن مجید کے اندر آیات کہ وہ مشہور واقعہ ہے ابن عباس کا، کہ جب جناب ابن عباس تفسیر کا درس دیتے تھے تو ایک صاحب آئے جو مولا کی دشمنی کے اندر بہت مشہور ہیں. انہوں نے آ کر جو ہے کہا کہ سنا تم تفسیر کے علی کے فضائل بیان کرتے ہو؟ کہا نہیں، میں تو نہیں کرتا. کہا کہ نہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ کرتے ہو. کہا میں تو قرآن کی تفسیر کرتا ہوں. کہا کہ قرآن کی تفسیر کرتے ہو تو تمہیں کوئی اور آیت نہیں ملی؟ وہ آیت بیان کرو کہ جس کا تعلق علی سے نہ ہو. تو اس نے کہا قرآن میں کوئی ایسی آیت دکھا دو جس کا تعلق علی سے نہ ہو. تو انہوں نے ایک آیت جو ہے وہ پڑھ دی کہ جی اس کی تفسیر بیان کرو. تو ابن عباس نے کہا اتفاقاً یہ بھی علی ابن ابی طالب کی ہی شان میں نازل ہوئی ہے. مدینہ کی سرزمین پہ زلزلہ آیا، علی ابن ابی طالب کے پاس گئے، زمین ٹھہرتی نہیں تھی. امیر المومنین کے دروازے پر گئے، امیر المومنین کو بلا کے لے کر آئے. امیر المومنین نے زمین پر پاؤں مارا.
تو فضائل یعنی پروردگار چاہتا تھا کہ علی کے فضائل بیان ہوں. اس کی وجہ یہی ہے، جو روایات دیکھنے کے بعد پتہ چلتی کہ لوگ ان کی طرف آئیں. جو فضائل کا جو چیپٹر ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ لوگ ان کی فضیلتوں کو، ان کے کمالات کو دیکھیں اور ان کی طرف آئیں. ٹھیک، اب مشکل ہماری یہی کہ ہم نے صرف ایک پہلو کو بیان کیا. ہمارے پاس اہل بیت کے فضائل کے مختلف پہلو ہیں. ان کی عبادت منفرد تھی، ان کی بندگی بالکل منفرد ہے. امیر المومنین جیسی بندگی اصلا نہیں ہے. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کہ جن کو عبادت گزاروں کی زینت کہا جاتا ہے، وہ چوتھے امام کہتے ہیں کہ میری عبادت، میری نماز، میری اطاعت علی ابن ابی طالب یعنی میرے جد کی اطاعت کے سامنے کچھ نہیں ہے. لیکن ذکر جو ہے وہ چوتھے امام کی ہوئی ہے. تو عبادت امیر المومنین یہ خود ایک فضیلت ہے، منفرد ہے بالکل. کس طرح سے؟ صدقہ، عبادت انسان کا معاملہ ہے پروردگار کے ساتھ، صدقہ انسان کا معاملہ ہے بندے کے ساتھ. یہ دو عمل ہیں، ان دونوں عمل کے اندر مولا کائنات منفرد ہیں. یعنی اگر کسی کو بندگی سیکھنی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھے. اللہ کے حقوق، اللہ کی اطاعت اگر دیکھنی ہے تو علی ابن ابی طالب. یعنی ہمیں اگر اپنے بچوں کو، اپنے سننے والوں کو عبادت کی طرف لے کر آنا ہے تو اس گھرانے سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے. یہ خود فضیلت ہے امیر المومنین کہ جناب زہرا سے آ کر وہ صحابی کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، علی ابن ابی طالب اس دنیا سے چلے گئے. جناب شہزادی کا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ بیابان میں ایسے پڑے تھے جیسے خشک لکڑی. ایک آواز آئی، جب میں قریب جا کے دیکھا تو بیوی نے کہا روز کا معمول ہے علی کا. علی جب اللہ کے اپنے رب کی بارگاہ میں جاتا ہے، علی کی یہ کیفیت ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ یعنی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم فضائل اہل بیت کو عملی زندگی کے ساتھ جوڑیں، اپنی عملی زندگی کے ساتھ جوڑیں. امیر المومنین کا صبر ہماری زندگی کے اندر جو بہت یعنی ایک فضیلت جس کی بہت زیادہ کمی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے صبر. ہم بے صبرے زیادہ ہیں. خوب اس بے صبری پن کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ بالآخر کوئی آئیڈیل ہو، کوئی اسوہ ہو. خوب جناب زینب سلام اللہ علیہ مثلا صبر کا پیکر، جناب زہرا سلام اللہ علیہ صبر، امیر المومنین صابر. یعنی امیر المومنین کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت جو روایات کے اندر آئی ہے یا زیارت امیر المومنین کے اندر آئی ہے، امیر المومنین کو سلام کیا جاتا ہے السلام علیکہ یا اصبر الصابرین. سب سے زیادہ صبر کرنے والی شخصیت علی ابن ابی طالب کی ہے. یعنی صبر ایک فضیلت ہے، فضیلت اخلاقی. اس کا تعلق انسان کے نفس سے. علی ابن ابی طالب جیسا صابر کوئی نہیں. سخاوت، خرچ کرنا، خدا کی راہ میں دینا، صدقہ دینا، لوگوں کی مدد کرنا، یہ ایک ایسی صفت ہے، اس کو ہمارے معاشرے میں رائج ہونا چاہیے. کس کو دیکھ کے رائج کر سکتے ہیں؟ کس کو دکھائیں؟ کس کو دکھائیں؟ اہل بیت جو اگلے وقت کی فکر نہیں کرتے تھے، جو ہوتا تھا وہ دیتے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تنگ دستی ہو تو صدقہ دو، تنگ دستی ہو تو صدقہ دو. ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے ذہن میں یہ بات آتی بھی نہیں ہے کہ ہم تنگ دست ہوں. صرف یہی ہے، اس تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے میں اس کو رائے خدا میں دے دوں. ایمان کا کیا لیول ہوگا کہ یہی ہے اور اس کو میں کسی کو دے دوں. امام نے ہمیں سکھایا ہے نا، ہم سے کہا ہے نا کہ بھائی جب تم تنگ دستی میں مبتلا ہو تو تم صدقہ دو. اب صدقہ دو تو ہمارا عقیدہ کمزور ہے کہ ہم جو ہے وہ اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہا. تو فضائل کو اپنی
اس معاشرے کے اندر جو ہم زندگی گزار رہے ہیں ان کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ جوڑنے کی. صدقہ، امیر المومنین کا صدقہ کیسا تھا؟ اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ کیسا تھا؟ میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، اپنی بات کروں، کسی اور کو نہ کہوں. جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہم 10 چیزیں سوچتے ہیں. ایک دفعہ مدد کرتے ہیں، دوسری دفعہ مجبور ہو جاتے ہیں، تیسری دفعہ پھر منع کر دیتے ہیں. امیر المومنین کا جو اخلاق ہے، اہل بیت علیہ السلام کی جو فضیلت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ میں اتنا دیتے تھے دوبارہ وہ ہاتھ نہ پھیلائے. اس کو عملی زندگی کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے. یہ فضیلت ہے امیر المومنین، فضیلت ہے اہل بیت، فضیلت ہے. کسی نے کہا تھا مولا کائنات سے کہ حاتم طائی کے گھر کے 40 دروازے تھے، ہر دروازے سے ایک ہی آدمی آتا تھا، مانگتا تھا، وہ اس کو دیتا تھا. یعنی 40 دروازے وہ گھومتا تھا، تب اس کو جا کے بالآخر ایک رقم ملتی ہوگی. تو امیر المومنین نے فرمایا پہلے سے اتنا کیوں نہیں دیتا تھا کہ اسے دوسرے پہ جانا پڑے. تو یہ کیا ہے؟ اخلاق اہل بیت. یہ ہے کمال اہل بیت، یہ ہے کہ ان کی سخاوت، ان کے صدقات، ان کی عبادت، ان کی اطاعت، ان کا صبر، ان کا حلم. ہمارے معاشرے میں حلم کی کمی ہے، ہم لوگوں میں برداشت ہی نہیں ہے. ہمیں کوئی کچھ کہتا نہیں ہے تب ہماری یہ حالت ہے. امام حسن مجتبیٰ کو کیا کچھ نہیں کہتے تھے. امام ان تمام باتوں کے بعد امام نے آپ کو مجھے کیا سکھایا؟ یہ امام کا معجزہ ہے کہ اتنا سب کچھ سننے کے بعد امام کہتے تھے بھائی کیا ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے؟ مسافر ہو، بھوکے ہو، سواری کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے. یہ فضائل ہیں. ان سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی سے ان کو جوڑیں گے تو اس کا اثر آئے گا. کیونکہ ایک طرف جو ہستیاں ہیں وہ معصوم ہیں، وہ نورانی مخلوق ہیں، ان کی اطاعت ان کو پروردگار نے اسوہ قرار دیا ہے، الگو قرار دیا، آئیڈیل. تو انہی کو لانا چاہیے. ہم جب بھی ان سے نیچے آئیں گے تو ہم مشکلات کا شکار ہوں گے. ممکن ہے اس کا فوری ہمیں اندازہ نہ ہو، لیکن آہستہ 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 آہستہ، کیونکہ انسان معصوم نہیں ہے تو پھر اس سے کہیں نہ کہیں کوئی خطا ہوگی، اور پھر وہ خطا ایک دم سے کیا ہوتا ہے؟ باغی کر دیتی ہے. جب ہم کسی چیز کو ہم بہت بڑا کرتے ہیں، انسان اس کے آگے جھک جاتا ہے. پھر جب اس سے ایک چیز ایسی دکھائی دیتی ہے جو اس نے خود جان بوجھ کے بھی نہ کی ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ متنفر ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، چھوڑ دیتا ہے سب کچھ. تو آپ سامنے رکھیں اس کو کہ جس کی زندگی بے عیب ہو. اور پروردگار نے یہ رکھا ہے، ہم نہیں رکھ رہے، پروردگار نے رکھا ہے. رسول کو اسوہ قرار دیا، ائمہ معصومین کو اسوہ قرار دیا. امام زمانہ فرماتے ہیں کہ آج اسوہ میں ہوں، میں اسوہ ہوں، میں آئیڈیل ہوں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ فضائل کو عملی زندگی کے ساتھ جوڑیں. یہ ہماری تبلیغ کے اندر بہت مؤثر ہو سکتا ہے. امام حسین علیہ السلام کے بہت سے واقعات ہیں. اطاعت ایک عمل ہے جو آپ نے میں نے کرنا ہے. کس کی اطاعت؟ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولو الامر کی اطاعت. خوب اطاعت کہاں دکھائی دیتی ہے ہمیں؟ کربلا کے اندر. کربلا کے اندر معصوم سے نیچے بھی آ جائیں تو کربلا کے اندر اطاعت دکھائی دیتی ہے. مولا ابو الفضل عباس کی زیارت آپ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین علیہم السلام. یعنی اطاعت اگر آپ نے دیکھنی ہے تو بھی یہاں یہ فضیلت ہے حضرت ابو الفضل عباس کی. اس فضیلت کو میں اپنے گفتگو کے اندر لے کر آؤں اور اس کے ذریعے اطاعت کی طرف لے کر آؤں. فضیلت اہل بیت بھی آئی میرے سامنے، ایک آئیڈیل شخصیت بھی آ گئی، ایک نمونہ بھی آ گیا، ایک اسوہ بھی آ گیا. اس کے بعد آگے بڑھنے میں آسانی ہے. امام کی اطاعت کس حد تک کہ اپنی جان قربان کر دی. اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے میرے پاس. میں نے اپنا جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ، یہ جو ہم زیارت کے اندر پڑھتے بھی ہیں کہ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، امام حسین کے سامنے. یہ
اس کے عملی مظاہر کہاں کربلا کے اندر موجود ہیں. صرف یہی نہیں، اور دوسرے افراد بھی ہیں. یہ جو موعظہ ہے نا، یہ جو نصیحت ہے، خطیب یہاں بیٹھ کر ایک کام کر رہا ہوتا ہے، موعظہ. موعظے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ موعظہ ایسا ہو کہ جو دل میں اتر جائے، اور دل میں وہ بات اترتی ہے کہ جو خود بات بھی اچھی ہو اور اس کے کرنے کا انداز بھی اچھا ہو. بعض افراد ہوتے ہیں بات بہت اچھی کرتے ہیں لیکن ان کا انداز بہت ہی خراب ہوتا ہے. انداز خراب ہوتا ہے. جب انداز خراب یعنی ڈنڈے چلا رہا ہے، وہ نشتر چلا رہا ہے، تنقید کر رہا ہے. یہ تنقید کہیں اہل بیت کی سیرت میں نہیں ملتی. اہل بیت کی سیرت بہت ہی سمپل تھی، بہت ہی سادہ تھی. رسول اللہ کی سیرت بالکل سادہ تھی. رسول خدا جو ہے وہ نہ تنقید کرتے تھے، نہ کسی کے اوپر طنز کرتے تھے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ جب کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، ممبر پہ بیٹھتے ہیں، تو ہم یہ والے کام بھی بہت کرتے ہیں. اس سے ہمارے قریب نہیں آئے گا. ہم کتنا ہی سامنے والے کو تبلیغ کر لیں، وہ قریب نہیں آئے گا. ہم کتنا ہی فضائل سنا لیں، جب ہم اس کو اہمیت نہیں دیں گے، اس کا احترام نہیں کریں گے، تو وہ ہماری بات بھی نہیں سنے گا. تو جب آپ اچھی بات کر رہے ہیں تو آپ کا لہجہ، آپ کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے. اچھا انداز ہوگا تو وہ سامنے والے کے دل میں اترے گی. موعظہ اسی کو کہتے ہیں، نصیحت اسی کو کہتے ہیں. اور موعظہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. انسان خود بھی اپنے آپ کو بھی موعظہ کرے، سامنے والے کو بھی کرے. امام ایک صلوات پڑھیں گا. امام علی علیہ السلام ایک عام آدمی سے کہتے ہیں مجھے موعظہ کرو. اب میں اور آپ سوچ سکتے ہیں مولا کائنات ایک عام آدمی سے کہہ رہے ہیں مجھے موعظہ کرو. بڑے بڑے علماء کی سیرت تھی کہ وہ بعض دیندار عالم، جو اچھے عالم ہوتے تھے، اخلاق سے جنہوں نے اپنے آپ کو سنوارا ہوا تھا، ان کو بلاتے تھے. آیت اللہ بروجردی ایک عالم دین کو تہران سے بلاتے تھے کہ آ کر مجھے موعظہ کرو. میں آپ کو موعظہ کروں، آپ آیت اللہ. جب علی ابن ابی طالب کہہ سکتا ہے کہ مجھے موعظہ کرو. حضرت رسول خدا جبرائیل آتے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں اے جبرائیل مجھے موعظہ کر. رسول خدا کا مقام بہت بلند ہے، جناب جبرائیل سے بہت زیادہ. لیکن موعظہ، نصیحت، تو نصیحت اچھے الفاظ میں، اچھے انداز میں ہونی چاہیے. لہٰذا خطیب کو اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے. جو تنقیدی گفتگو ہے یہ کسی اعتبار سے بھی مناسب گفتگو نہیں ہے. بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو یہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ وہ چیز نہیں ہے جو دل میں اتر جائے. ہاں ہمارا ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ تنقید دوسرے کے بارے میں ہوتی ہے تو ہمیں بہت اچھی لگتی ہے. جب کسی اور کے بارے میں تنقید ہو رہی ہوتی ہے تو ہم نیچے بیٹھ کے بڑا اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں. کام غلط ہو رہا ہے. ایک میں لطف اندوز ہو رہا ہوں، مجھے اچھا لگ رہا ہے کیونکہ میں سوچ رہا ہوں کہ میرے بارے میں نہیں ہے، برابر والے کے بارے میں. تو یہ میری اخلاق کی پستی ہے، یہ میرے اندر کمی ہے جس کی وجہ سے میں یہ سوچ رہا ہوں. مجھے اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے، نہ ہی کہ پیچھے. موعظے کا اثر یہ ہو کہ انسان آگے بڑھے. آپ اور میں جب فضائل اہل بیت بیان کریں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ انسان اہل بیت کے قریب آئے، اہل بیت کے عمل کے قریب آئے، اہل بیت کے عقیدے کے قریب آئے. آگے بڑھے، آگے بڑھنا ہے، رکنا نہیں ہے. جہاں تھا میں وہیں پڑا ہوں. کیا ہو رہا ہے؟ ایک شخص تھا، بہت مشہور عارف تھا. اس کو لوگوں نے بلایا کہ آ کر ہمیں موعظہ کریں، نصیحت کریں. وہ آیا، پوری مسجد بھری ہوئی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں کہ بھئی اب آ کے کچھ سنائیں گے. وہ جب آ کے وہ ممبر پہ بیٹھا تو رش بہت تھا مسجد کے اندر. تو جو آخر میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، ہماری مجلسوں میں بھی ہوتا ہے نا کہ جب رش ہو جاتا ہے تو ایک شخص بیچ میں یا خطیب آ کر کہتا ہے کہ ایک صلوات پڑھ کے آگے تشریف لیں. تو پرانے زمانے کی بات ہے، مائک وغیرہ نہیں تھے. جو پیچھے سب سے آخر میں بیٹھا تھا اس نے کہا کہ خدا رحمت کرے، کہ جو خدا اس پر اپنی رحمت کرے جو اس راہ میں ایک قدم آگے بڑھ جائے. ایک قدم آگے بڑھ جائے. وہ جو خطیب آیا تھا نصیحت کرنے کے لیے اتر گیا.
لوگوں نے پوچھا بھائی آپ کا انتظار کر رہے تھے لوگ، آپ اتر گئے، تو اس نے پلٹ کے کہا کہ معاوضہ تو ہو گیا، آگے بڑھنا ہے۔ خدا اس پر رحمت کرے کہ جو اس کی راہ میں ایک قدم آگے بڑھ جائے۔ تو ہمارا کام بھی، مبلغوں کا بھی یہی ہے کہ ہم وہ جو ہمارے سامنے بیٹھے ان کو ایک قدم آگے بڑھائیں، نہ یہ کہ وہ جہاں پہ بیٹھا تھا وہیں پہ رہے۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو عملی زندگی کے ساتھ جوڑیں، قرآنی تعلیمات کے ساتھ وہ ہم آہنگ ہوں، قرآنی تعلیمات کے ساتھ میچ کرتی ہوں، یعنی فضیلت کو قرآنی تعلیمات کے ساتھ جوڑ کے بیان کریں۔ اہل بیت کی صدقہ ہے، صدقے کی بات کر رہے ہیں، صدقہ ہونا چاہیے، انفاق ہونا چاہیے۔ امیر المومنین کی آیہ صدقہ موجود ہے کہ امیر المومنین نے انفاق کیا، ایسے کیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اہل بیت علیہ السلام انفاق کرتے تھے، کیسے کرتے تھے؟ سورہ دہر موجود ہے، یعنی آپ انفاق کے اوپر جب بات کر رہے ہیں تو اس انفاق اپنی بات کو مستند کرنے کے لیے روایات اور قرآن کا سہارا لیں۔ تو سامنے اب کون کھڑا ہے؟ اب معصوم کھڑا ہے کہ وہ خود بھوکا ہے، دوسروں کو کھانا کھلا رہا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اطعام کرا رہا ہے۔ کس کی محبت میں؟ میں بھی اطعام کرا رہا ہوں، لیکن آپ کو سمجھانا ہے کہ بھائی یہ اطعام اپنے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ اطعام اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ جو میں کھلا رہا ہوں کسی کو، کسی کا پیٹ بھر رہا ہوں، یہ اپنی نام و نمود کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے پیچھے کیا؟ اگر اس کے پیچھے یہ ہوگا تو پروردگار کے نزدیک قابل قبول ہے۔ اگر اس کے پیچھے یہ نظریہ ہو تو قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، رسول خدا کے اس ولی کے اوپر آیت نازل ہو رہی ہے، ان اہل بیت رسول کے اوپر آیت نازل ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جو پیچھے تھا، ان کی نیت تو کسی کو نہیں معلوم تھی، پروردگار نے اس نیت کو ظاہر کیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت کے اندر یہ اطعام کراتے ہیں یتیم و مسکین و فقیر اسیر کو۔ یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو قرآنی تعلیمات کے ساتھ اس کو، ان کے فضائل کو ہم آہنگ کریں اور بیان کریں، اس کا نتیجہ انشاءاللہ ملے گا۔ امامت کا مقام، ائمہ معصومین کی امامت کا مسئلہ بالآخر اس کو بیان ہونا چاہیے۔ علم اہل بیت اس کو بیان ہونا چاہیے۔ اب آپ اس کو، علم اہل بیت کو تاریخی واقعات سے جوڑیں، اسی طرح سے سادگی اور خلوص کی جب بات آتی ہے تو وہاں پر بھی آپ اس کو اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ اخلاص، یعنی جتنے بھی انسان کی زندگی کے معاملات ہیں، کسی بھی شعبے میں ہوں، آپ اس کو اہل بیت کے ساتھ جب جوڑیں تو کوشش یہ کریں کہ اس کے پیچھے کوئی مستند حدیث، مستند آیت موجود ہو کہ جو اس آپ کی گفتگو کے اندر ایک خاص اثر پیدا کر سکے، کیونکہ ان کا ذکر بھی نورانی ہے اور وہ کلمات بھی نورانی ہیں، حدیث نورانی، قرآن نورانی، اور جن کے بارے میں وہ گفتگو ہو رہی ہے وہ بھی نور، تو اس کا اثر زیادہ ہے۔ روایت بھی ہمارے پاس ظاہراً 8ویں امام کی، کہ امام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہمارا کلام پیش کرو، کیونکہ ہمارا کلام جو ہے وہ نور ہے، وہ لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور پھر ایک روایت ہے مشہور و معروف کہ کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو دعوت دو کس کے ذریعے؟ زبان کے بغیر۔ یعنی کر کے بتاؤ، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بغیر السنتکم، تمہاری زبان نہ بولے، عمل، ہاں تمہارا عمل یہ بتا رہا ہو۔ تو خطیب کے لیے ایک چیز یہ بھی بہت ضروری ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ موفق ہو، کامیاب ہو، تو وہ جو بول رہا ہے اس کے اوپر وہ خود عمل پیرا بھی ہو۔ اگر خود عمل پیرا ہوگا تو اس کے بولنے کے اوپر، بولنے کے اندر تاثیر پیدا ہو جائے گی، اس کے بولنے کے اندر طاقت آ جائے گی۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جو بہرحال جن کی طرف توجہ کرنی چاہیے،
اور جہاں تک یہ عزاداری کا ایام چل رہے ہیں، عزاداری واقعاً یہ اس عزاداری کی جو ایک جہت ہے وہ یہ کہ دین اسلام کی جو بقا ہے وہ اسی عزاداری، ہمارے اپنے عقائد، ہمارا اپنا دین، ہمارے اپنے نظریات، یعنی ہم جو اس وقت بالآخر ایک زندگی گزار رہے ہیں، بہت سے اس سے بہتر ہے، بہت ناقص ہے، بہت ساری وہ ہیں، لیکن اس عزاداری نے ہمیں بہت محفوظ رکھا ہوا ہے، بہت ساری چیزوں سے ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ جو فرش عزا جس پہ ہم بیٹھتے ہیں اس نے ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے، تو اس کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے اور توجہ دلانی چاہیے کہ یہ جو فرش عزا سے آج کل کے زمانے میں تھوڑا سا لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کوئی ایسا جملہ استعمال نہ ہو کہ جس سے کسی کی توہین ہو، اچھے انداز میں، اچھے سلیقے کے ذریعے، سلیقے کے ساتھ اس کو بلائیں۔ اگر کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے تو میں کون ہوتا ہوں کہ میں کسی کو مختلف القابات سے، یا مثلا میں کہوں کہ تم سے بیوی راضی نہیں ہے اس لیے تم وہاں بیٹھے ہو، مجھے کیا معلوم؟ مجھے تو نہیں معلوم راضی ہیں یا نہیں ہیں، وہ پتہ نہیں کس مجبوری میں بیٹھا ہے، یہ بھی مجھے نہیں پتہ۔ تو دعوت دینے کا جو طریقہ ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے قریب آئے گا، اس کی زندگی میں اور برکتیں ہوں گی۔ کوئی آخری وقت میں آتا ہے، کوئی زیارت کے وقت آتا ہے، کوئی ماتم کے وقت آتا ہے، ٹھیک ہے، آتا ہے، مجھے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ وہ پہلے سے آ کے بیٹھ جائے، تو یہ میرا اپنا ایفرٹس ہے، اس کے لیے مجھے بغیر السنتکم، میں اپنا عمل کو دکھاؤں، یعنی جب مجھے نہ پڑھنی ہو اس وقت میں بھی جا کے جو ہے وہاں پر بیٹھوں میں بھی بیٹھوں، سیدھی سی بات ہے۔ اگر مجھے 4 آدمی دیکھیں گے ہاں کہ بھائی یہ خود اہمیت دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ جب ان کو پڑھنا ہوتا ہے تو یہ اسی وقت آتے ہیں، نہیں، یہ جب شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہی جو کہتے ہیں وہی کرتے ہوئے دکھائی بھی دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یعنی کیا ہے، اس کو ہم یہ کہہ لیں کہ محبت اہل بیت جو ہے نا وہ صرف الفاظ کی حد تک نہ ہو، مطلب وہ ہمارے عمل کے اندر دکھائی دے رہی ہو۔ جب ہمارے عمل میں دکھائی دے گی تو ہم جو بھی بات اہل بیت علیہ السلام کی کریں گے سامنے والے کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوگی، اور یہی فضائل جو ہمیں تیار کریں گے اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرنے پر۔ جب ہم فضائل بیان کریں گے، لوگوں کے دلوں میں اتریں گی، تو وہ یہ فضیلت ہی ہے نا، ساری عبادت، اطاعت، صدقہ، خیرات، احسان، محبت، یہ سارے کے سارے فضائل اہل بیت ہیں۔ بس ہماری مشکل یہ ہو گئی کہ ہم ایک خاص شعبے کی طرف چلے گئے، جس کی وجہ سے اکثر وہی ہوتا ہے۔ میں نے عرض کروں پھر کہ وہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی فضائل ہی ہیں، یہ بھی فضائل ہی ہیں۔ اور ہمارے یہاں تو مزاج کچھ ایسا بن گیا ہے کہ فضائل کی جب بات آتی ہے تو صرف امیر المومنین ہوتے ہیں، ہمارا تو مسئلہ یہ ہو گیا۔ تو انشاءاللہ یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سارے معصومین کے فضائل بیان کریں، امیر المومنین کے فضائل سب سے اوپر، اس کے بعد دوسرے معصومین کے فضائل بھی، تاکہ لوگوں کو ان کی سیرت اور کبھی پتہ چلے، ان کی معرفت بھی ان کی نسبت سے بڑھے، اور پھر ان کو دیکھ کر ہم خود بھی اور دوسروں کو بھی بہتر عمل کی طرف دعوت دے سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔